المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین کا فرمان دل نشین ہے. فرمایا اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علیہ الصلاۃ، لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم نے کئی مرتبہ سنی ہوتی ہیں، سنائی بھی ہوتی ہیں، ان کی باتوں کا تفصیلات بھی سنی ہوتی ہیں، لیکن کبھی ان کو تصور کی دنیا میں نہیں دیکھا ہوتا. یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، میرا حسن ظن ہے کہ یہ آپ نے پہلے نہیں سنی ہوئی، لیکن اس روایت میں جو بات کہی گئی کہ لوگوں میں سے قریب ترین قیامت کے دن حضور کے وہ ہوگا کہ جس نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا. اس کی اہمیت سمجھیں، قیامت کے دن کو سمجھیں. ڈے آف ججمنٹ ہوگا. اس وقت دنیا میں کم و بیش 8 ارب لوگ ہیں. 8 ارب اس وقت ہے، 2024 آج کی بات کر رہا ہوں. اور پتہ نہیں دنیا کب سے ہے، لوگ آتے گئے جاتے گئے، اور یہ 8 ارب بھی چلے جائیں گے، مزید آ جائیں گے. آپ میں سے جن کو سعادت ملی ہو فیضان مدینہ میں، اگر آپ اپنے بچے کو ساتھ لے جائیں اور کہیں بچہ ادھر ادھر ہو جائے اجتماع میں تو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ میں سے اگر کسی نے ملتان اجتماع میں شرکت کی ہو تو خود بندے کو اپنی جگہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے نا. اور جنہوں نے حج کی سعادت پائی ہوگی تو میدان عرفات میں کیا عالم ہوگا. حالانکہ یہ ہزاروں اور لاکھوں افراد ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ازل سے لے کے ابد تک کے تمام افراد ایک میدان میں ہوں گے، ایک میدان میں. اور اس دن سکون میں پتہ ہے کون ہوگا؟ جو حضور کے قریب ہوگا. سکون میں کون ہوگا؟ جو حضور کے قریب ہوگا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے کہ قیامت کے دن میرے نزدیک وہ ہوگا جو درود پاک کی کثرت کرے. مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت. فرماتے ہیں کہ دیگر نیکیوں سے جنت ملتی ہے. نماز پڑھو جنت، روزہ رکھو جنت، زکوٰۃ دو جنت، حج کرو جنت، والدین کی خدمت کرو جنت، پڑوسی کو تکلیف نہ دو جنت، حسن اخلاق سے پیش آؤ جنت. تو دیگر نیکیاں کرنے سے جنت ملتی ہے. درود پاک وہ نیکی ہے کہ اس کے کرنے سے جنت والا ملتا ہے. تو اب آپ سوچیں، آپ کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں یار فلاں ساتھ ہونا آسانی ہو جائے گی، فلاں ساتھ ہو تو آسانی ہو جائے گی. تو درود پاک وہ عظیم نیکی ہے کہ جب کوئی کسی کا نہیں ہو، ماں جہاں بیٹے کو چھوڑے آقا کہہ کر بلاتے ہیں. تو
درود پاک ایسی نیکی ہے، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شوق سے، محبت سے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ اور ایک تو یہ ہوتا ہے نا، ایک نیکی یہ ہوتی ہے کہ جذبہ چڑھا 12,000 بار درود پاک پڑھ دیا، حضرت کے لیے کرسی ہے نہیں اچھا نہیں لگتا، کرسی نہیں، تو اپنی عادت بنائیں۔ یہ آپ ادھر متوجہ ہو جائیں، کوئی امام صاحب کو تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، اچھی بات ہے، دیکھنا بھی چاہیے امام صاحب کو۔ درود پاک ہم پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم درود پاک پڑھنے والے لوگ ہیں، ہماری شہرت ہی یہی ہے، لیکن یہ کاش ایسا ہو جائے کہ ہم کوئی عدد، توجہ ہے، کوئی عدد ہم طے کر لیں کہ میں اتنی بار روزانہ درود پاک پڑھوں، مثلا 12,000 مرتبہ روزانہ پڑھوں گا، 11,000 مرتبہ روزانہ پڑھوں گا، 7,000 مرتبہ روزانہ پڑھوں گا، 2,600 مرتبہ روزانہ پڑھوں گا، 2,500 مرتبہ روزانہ پڑھوں گا، 1,200 مرتبہ، 1,100 مرتبہ، 786 مرتبہ، یا کم از کم 313 مرتبہ روزانہ کی نیت کر لیں۔ بعض اللہ والوں کی سیرت میں ملا ہے، واقعات ایسے کہ اگر انہوں نے درود پاک پڑھنا بھول گئے تو حضور کسی اور کے خواب میں تشریف لیا یا اسی کے خواب میں آ گیا کہ آج تم نے درود پاک نہیں پڑھا۔ سمجھ رہے کتنی بڑی سعادت، ایک عدد طے کر لیا، اب اس میں مداومت کر لی، استمرار کر لیا، کنٹینیوسلی اسے ریپیٹ کر رہے ہیں، تو حضور بھی تو پھر ہوتا ہے نا، کوئی تحفہ بیچتا ہے، مسجد میں ڈونیشن دیتا ہے کوئی ہر سال، دعوت اسلامی کو کوئی ڈونیشن دیتا ہے ہر سال، امام صاحب کو سوٹ پیس دیتا ہے، ہمارے گھر میں آتا ہے تو چاند رات کو کیک بھیج دیتا ہے عید پر۔ تو ہر سال اگر ہم کھاتے پیتے بھی ہوں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کے کیک کی، مٹھائی کی، لیکن ایک عادت ہو جاتی ہے نا کہ بھائی ہر سال فلاں کی طرف سے عید کارڈ آتا ہے، فلاں کی طرف سے کیک آتا ہے، فلاں کی طرف سے کھجلا پھیری آتی ہے، فلاں کی طرف سے یکم رمضان کو کھجور کا ڈبہ آ جاتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے میری بات؟ لیکن اگر وہ نہ آئے تو انتظار تو رہتا ہے، تو یہ محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی عاشق رسول درود پاک روزانہ معین تعداد میں پڑھنے لگے تو حضور کو تو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے، لیکن کرم فرماتے ہوئے اپنے غلام کے درود کا انتظار کرتے، اور نہ آئے تو اسے یاد دلاتے۔ تو چلو ہمیں ایسے زیارت نہیں ہو کہ ہم کو اتنے نیک نہیں ہیں، ایسے ہی زیارت ہو جائے کہ حضور کبھی آئے، اے میرے غلام تو درود پڑھنا بھول گیا تھا، تو ابھی عادت کیسے پڑے گی؟ نیت تو اتنی دفعہ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، پڑھتی نہیں عادت کیسے پڑے گی؟ طے کر لیں اپنی سہولت سے، بہت زیادہ نہیں، بھلے فیگر چھوٹا ہو، 1,000، 1,200، 313، 786، لیکن پھر طے کر لیں کہ روزانہ پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے۔ درود پاک نہیں پڑھا تو دکان کا شٹر نہیں اٹھانا ہے، باہر ٹہل رہے ہو دکان کے باہر، کیا کرتا بھائی درود پاک پڑھ لو، کیوں یار میں شٹر نہیں اٹھاتا جب تک درود پاک ہے، کیا ہے کیا ہو جائے، چلو یہ ذرا مشکل ہو جائے گا، گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گا، دکان سے آ گئے، فیکٹری سے آ گئے، ملازمت سے آ گئے، گلی میں ٹہل رہے ہیں، کیوں یار وہ درود پاک نہیں پڑھا، میں نے نیت کی تھی اتنا درود پاک نہیں پڑھوں تو گھر میں داخل نہیں ہوں۔ یہ کوئی شرعی لازمہ نہیں ہے، شریعت نے ہم کو پر لازم نہیں کیا، لیکن شریعت نے تو ہم پہ روزانہ 3 وقت کھانا بھی لازم نہیں کیا، شریعت نے تو شلوار قمیص کے اوپر ویسٹ کوٹ پہننا بھی لازم نہیں کیا، شریعت نے تو لازم نہیں کیا، لیکن بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ ویسٹ کوٹ یا کوٹ کے بغیر نہیں نکلتے، بعض لوگ ساکس کے بغیر نہیں نکلتے، تو شریعت نے لازم تو نہیں کیا، لیکن ہماری اپنی طبیعت، تو یہ لازم کر لیں، اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے، آخرت میں بھی دیکھیں گے، نیت کر لیں انشاءاللہ، اپنے دل میں سوچ لیں کتنی بار روزانہ پڑھیں، اور جس دن بھول جائے اس دن کیا کریں، اگلے دن ڈبل پڑھیں۔ مثال کے طور پہ روزانہ 1200 بار پڑھنا ہے، آج نیت کی، آج پڑھ لیا، کل بھی پڑھ لیا، پرسوں بھول گئے، تو اس سے اگلے دن 1200 نہیں ڈبل 1200 بار 2400 بار پڑھ لیں، تو انشاءاللہ پھر استقامت مل جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعے سے اپنی بات کی شروعات کروں گا، میرے پسندیدہ ترین واقعات میں سے ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کی یاد اس واقعے سے آتی ہے، تو مجھے بہت پسند ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کسی کے گھر میں آگ لگ جائے
آگ لگ جائے تو وہ سب سے پہلے کیا چیز بچائے گا؟ سب سے پہلے جو چیز سب سے زیادہ قیمتی، جو چیز انمول ہے وہ بچائے گا، اور وہ چیز اس کی جان ہے. صحیح ہے نا؟ وہ گھر کا سارا فرنیچر چھوڑ دے گا، سارا ڈیکوریشن چھوڑ دے گا، سارے زیور چھوڑ دے گا، ساری پراپرٹی چھوڑ دے گا، سارا بینک بیلنس جو بھی گھر میں موجود تھا وہ سب چھوڑ دے گا. بچائے گا کس کو؟ بعض اوقات ڈکیتی ہو جاتی ہے، ڈکیت پکڑ لیتے ہیں، بندہ گھر میں آ کے بتاتا آج تو گاڑی بھی لے گئے، موبائل بھی لے گئے، تو اماں کیا پوچھتی ہیں؟ جان بچ گئی؟ یا اللہ کے رسول. تو سب سے بڑی چیز بچاتا ہے. تو اس واقعے میں سب سے بڑی چیز کی قدر بیان کی گئی. گویا واقعہ یوں ہے، امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے امام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے سچے اور پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پہ آپ کی ایک شخص پہ نظر پڑی جو وہاں پڑا ہوا تھا، زمین پہ پڑا ہوا تھا، اور اس کی حالت یہ تھی کہ آنکھوں سے اندھا تھا. توجہ ہے آپ کی؟ افطاری کی سحری ہے بھائی؟ یہاں پہ ہے سحری ہے بھائی، اشارہ بھی کر رہا ہے کوئی اچھا انتظام. تو ذرا توانائی میں رہیے ذرا، نہیں تو میں سو گیا تو پھر سب سوئیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے، ایک شخص پہ نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ آنکھوں سے اندھا ہے اور جسم پہ اس کے سفید داغ پڑے ہوئے، جن پہ داغ پڑ جاتے ہیں اللہ ہم سب کو امان عطا فرمائے، تو وہ پڑے، اور ہاتھ پیر اس کے فالج زدہ ہیں، یعنی مفلوج ہیں، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے. اور اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے. حضرت عیسیٰ کو بڑا پیار آیا، اتنی مشکل، اتنی پریشانی، اور کہہ کیا رہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے. جو نا بھائی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے. تعجب ہوتا ہے نا. آج تو مرضی کا کھانا نہیں ملے تو بندہ سوچتا ہے یار پتہ نہیں کیا نصیب ہے، کھانا ہی اچھا نہیں ملتا. لیکن اس کو دیکھیں، آنکھیں ہیں نہیں، جلد خراب ہوئی ہوئی ہے اور فالج زدہ ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے، اور زبان پہ کیا ہے؟ یا اللہ، یا اللہ تیرا احسان. حضرت عیسیٰ اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا. بعض چیزیں نہ پوچھنے والی ہوتی، پوچھنی چاہیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ شخص تیری آنکھیں بھی نہیں، فالج زدہ بھی ہے، برس کے داغ بھی ہے بھائی، اتنی پریشانی، تو تو شکر کس بات کا ادا کر رہا ہے؟ ادھر آ جاؤ، آگے آ جاؤ، نہیں ان کو آگے آ جاؤ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے؟ اچھا ہے نا حیرت کی بات، شکر ادا کر. تو اس نے کہا کہ یا نبی اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ، بات تو یہی ہے کہ واقعی میں بہت پریشان حال ہوں، آنکھیں بھی نہیں ہیں، جلد بھی خراب ہوئی ہوئی ہے، اور فالج زدہ بھی ہوں، مفلوج بھی ہوں، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے، پیرالائز ہوا ہو گویا کہ، لیکن میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمت ایمان عطا فرمائی ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اب واقعہ تو اتنا ہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ پیار آ گیا، اس کی ادا اچھی لگی. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی، اللہ نے اپنے نبی کو معجزے عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ کا خاصہ یہ کہ پھونک مارے، ہاتھ پھیرے تو مرض جاتا رہے. حضرت عیسیٰ نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اس کی بینائی لوٹائی، آنکھوں والا ہو گیا، اس کے جسم سے سفید داغ ختم ہو گئے، اور فالج بھی ختم ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. پیار آ گیا نا. کسی پیاری بات ہے کہ آنکھیں نہیں ہیں، برس میں ہیں، فالج زدہ ہے، لیکن شکر ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان ہے. تو کھڑا ہو گیا. واقعہ اتنا ہی ہے. اس سے ہمیں پہلی بات تو یہ پتہ چلی، جو پتہ چلنے والی بات وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے پیاروں کے نزدیک پسندیدہ کام یہ نہیں ہے کہ جو نہیں ہے اس کا رونا دھویا جائے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے. بلکہ اللہ اور اس کے پیاروں کو یہ بات اچھی لگتی کہ جو ہے اس کا شکر ادا کیا جائے. تو ہم سب غور کریں، ہم سب غور کریں تو جس کے پاس جو چیز نہیں ہے نا وہ اسی کا شکوہ کرتا رہتا ہے. کیا زندگی کا، یہ زندگی ملازمت کر رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، اور کہ یہ ملازمت اس سے اچھا تو نہ ہو، اور نہیں ہوتی نا پھر کہتے یار اس سے کم والی دلا. تو جو تھی جب قدر نہیں کری
جو چیز نہیں ہے اس پر رو رہے. کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں حضرت بس دل تو چاہتا ہے کہ ایسے ایسے نیکیاں کریں لیکن کیا کریں, بس آپ دیکھیں کمیٹی کھل جائے, بی سی کھل جائے, لاٹری نکل آئے, حضرت بس وہ کام چل جائے نا, پھر دیکھیں میں کیا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. بھائی جو ہے وہ اس کی بات کرو نا, جو ہے. حضرت ٹائم نہیں ملتا, کیا کروں مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم نہیں ملتا نا, چھٹیاں نہیں مل رہی, اعتکاف نہیں کر سکتا. رونا بتا رہا ہوں میں آپ کو لوگوں کو. بھائی اعتکاف کی چھٹی نہیں مل رہی نا, کیا نماز کی بھی چھٹی بند ہے؟ نماز کی تو چھٹی مل رہی ہے, وہ تو پڑھ لو. حضرت میری عادت بس فجر نہیں پڑھوں نا, پھر میرے سے بکیا نہ آپ نواب صاحب ہو کوئی, فجر نہیں پڑھتا تو چاروں نمازیں, یہ کیا بات ہے؟ جو دستیاب ہے اس کی قدر کرو. پڑھنی پانچوں ہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر فجر نکل گئی تو بقیہ چاروں کی نہیں ادا کرو. شریعت ہے نا, دین ہے, اللہ اس کا رسول ہے. کوئی نانی اماں کے گھر سے تو نہیں آئی نا یہ شریعت کہ جو ہمارا دل چاہے گا وہ کریں. دوسری بات, اہم ترین بات یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان. ساری دنیا اور اس کی ساری نعمتیں ایک طرف اور نعمت ایمان ایک طرف. یہ نعمت بڑی, ایمان کی نعمت بڑی بھاری ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز فری آف کاسٹ مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی. ماں باپ فری میں ملے قدر نہیں. اسلامی ملک فری میں ملا ہے نا ہم سب کو, تو شاید 5-7 افراد ہوں جو پاکستان بنا ہے تو موجود, بقیہ تو سب اس کے بعد ہی کی پیدائش والے لگ رہے ہیں مجھے. تو اسلامی ملک میں رہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں جب 14 اگست وغیرہ آتی ہے, کیا فائدہ ہے اس اسلامی ملک کا؟ ابھی میرا موضوع نہیں ہے, نہیں تو میں بتاتا اسلامی ملک کا کیا فائدہ ہے, موضوع ہے نہیں لیکن بتا رہا ہوں چکتے. تو بھائی سب سے بڑی نعمت جو ہے نا, سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ ایمان کی نعمت. ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے کیوں؟ بھائی ایمان سب سے بڑی نعمت کیوں؟ کوئی اور نعمت بڑی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایمان دائمی عذاب سے بچاتا ہے. کس سے؟ پرماننٹ عذاب, جس کا کبھی اینڈ نہ ہو, اس عذاب سے بچاتا ہے. دیکھیے اللہ پاک نے جن لوگوں پر اپنی رحمت فرمائی, اور اپنی میں رحمت ہی کا لفظ کہوں گا کہ ان کو عذاب سے بچایا, تو وہ دو طرح ہیں. ایک وہ ہیں جنہیں دائمی عذاب سے بچایا, اور ایک وہ ہیں کہ جنہیں دائمی عذاب سے تو نہیں بچایا لیکن جزوی عذاب سے بچایا. اب وہ کون ہیں جو جزوی عذاب سے بچیں گے, یا وہ کون ہیں جو دائمی عذاب سے بچیں گے؟ کہ اللہ کرے کہ سمجھا سکتا بتا. دیکھیے جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا, جو بھی پیدا ہوا ہے, اللہ پاک کا اس سے تقاضا یہ ہے کہ ایمان لاؤ. کیونکہ عالم اربع میں تم وعدہ کر رہے ہو کہ جب میرے رب نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب روحوں نے کہا تھا بھلا. تو یہی وجہ ہے, ایک وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ دنیا میں ساری نعمتیں بھی مل جائیں اور بندے کے پاس ایمان کی نعمت نہ ہو تو اس کے سینے میں خلش رہتی ہے. آپ پوری دنیا کو اٹھا کر دیکھ لیں, اس وقت اسلام کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں, باتیں چل رہی ہیں, پروپیگنڈا چل رہا ہے, لیکن پھر تحقیقات یہی آ رہی ہے کہ سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین بھی اسلامی. تو کیا وجہ ہے؟ اچھا کوئی غریب شخص ایمان نہیں لا رہا سے, دنیا کے بڑے بڑے بلینئرز جو ہیں جن کی زندگی فل آف فن ہوئی ہے, وہ بھی ایمان لے کر آ رہے ہیں, اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ایمان کیوں لے کر آئے, تو وہ یہی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں اطمینان نہیں تھا, سیٹسفیکشن نہیں تھی لائف. لیکن جب ہم ایمان لے کر آئے تو سیٹسفیکشن ہو گئی, اطمینان ہو گیا. اس کو آپ کیوں سمجھیے, جب آپ افطاری کرنے بیٹھتے ہیں دسترخوان پہ تو طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, شربت بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں, لیکن پانی کی لذت اپنی ہے. آپ لال شربت پی لیں, پیلا پی لیں, نیلا پی لیں, ہرا پی لیں, دودھ پی لیں, کچھ پی لیں, لیکن پانی کی اپنی پیاس ہوتی ہے. جب تک آپ پانی نہیں پیتے اطمینان نہیں ہوتا.
آپ پانی مانگے کسی سے جا کے وہ دودھ پیش کر دے، بھائی سبحان اللہ جزاک اللہ، آپ نے دودھ پیش کیا، ایک گلاس پانی دے دیں، پھر وہ پھر پاکولا دے دے آپ کو، آپ بولے شکریہ بھائی لیکن مجھے پانی تو حضرت یہ پیے لال شربت بہت بہترین گھر کا بنا ہوا، آپ بولیں گے اللہ کے بندے مجھے شربت نہیں پینا، مجھے دودھ نہیں پینا، میں نے شہد نہیں پینا، مجھے پانی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی کی کمی ہے، اندر سے آواز پانی کی ہے، تو اس وقت دودھ اور شہد نہیں چاہیے، اس وقت پانی چاہیے، اس وقت فالودہ نہیں چاہیے، اس وقت پانی چاہیے، اس وقت آئس کریم نہیں چاہیے، پانی چاہیے۔ تو یہ میں نے سمجھانے کے لیے بات کی، جیسے جسم کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، جب تک وہ ضرورتیں پوری نہ ہوں تو انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ 4 سموسے کھانے کے بعد بھی کہہ رہا ہوتا ہے دوپہر میں کھانا نہیں کھایا، بھائی 4 سموسے کھانے کے بعد کیا کھانا تھا تم، لیکن وہ ایک عادت پڑی ہوئی ہے روٹی کی چاول کی، تو وہ 4 سموسوں کے بعد بھی کہہ رہے کھانا نہیں، ارے یہ بھی تو بتاؤ 4 سموسے کھا لیے تو اس کے بعد کس پیٹ میں جو ہے کھانا کھاتے۔ لیکن ایک انسان کی جسمانی ضرورتیں ہیں، تو وہ جسمانی ضرورتیں آواز لگاتی ہیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے تو وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ صحیح؟ اسی طرح ہماری روحانی ضرورتیں بھی، اور روحانی ضرورتوں میں بڑی بنیادی ضرورت مخلوق کا خالق سے تعلق ہے۔ جب تک مخلوق کا خالق سے تعلق نہیں ہوگا یہ روحانی ضرورت فلفل نہیں ہوگی، یہ روحانی ضرورت فلفل نہیں ہوگی۔ اور اس روحانی ضرورت کو فلفل کرتا ہے ایمان، اور ایمان جب مل جاتا ہے تو بندہ سکون میں آ جاتا ہے، اور اس کا بینیفٹ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن دائمی عذاب سے بچ جاتا ہے۔ دائمی عذاب کا مطلب کیا؟ کہ جو ایمان پہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا، جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، وہ کہاں رہے گا؟ وہ ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا، کبھی بھی وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں دائمی عذاب، کہ جہنم میں گیا اور اب وہاں سے نکلے گا نہیں۔ یہ وہ جو ایمان جس کا سلامت نہیں ہے، جو ایمان پہ اس دنیا سے گزر گیا، اور جو ایمان پر رخصت ہوا ہے، جو میں نے کہا یہ دائمی عذاب سے بچاتا ہے ایمان، جو ایمان پر رخصت ہوا ہے وہ کبھی بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم سے نہیں رہے گا، وہ بالآخر جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ ہے دائمی عذاب۔ ہاں جزوی عذاب اس پہ ہوگا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے، اس کے گناہوں پہ، اس کی لفظشوں پہ، اس کی خطاؤں پہ، نافرمانیوں پہ، اور اس کو اتنے عرصے کے لیے جہنم میں رکھے، لیکن یہ دائمی عذاب سے بچ گیا، بالآخر یہ جہنم سے نکلے گا۔ جیسے کہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں رضاعت کی نسبت ہے، اور یہ بہت ہی عقل مند، بہت ہی سمجھدار، بہت ہی اہل علم کے امام تھے، یعنی اتنے عالم تھے یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی معترف تھی، ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری اتنے بڑے بزرگ، اتنے عبادت گزار نیک، تو ان کے سامنے ایک بار ذکر ہوا ایک ایسے شخص کا کہ جو جہنم سے 1000 سال کے بعد نکلے۔ کتنے سال ہوئے؟ 1000 سال میں کتنے دن ہوئے؟ 100 سال میں کتنے دن ہوئے؟ مشکل ہے نا صاحب، 1000 سال یہ جہنم میں رہے، اور جب یہ نکلے گا تو اس کی زبان پہ ہوگا یا حنان یا منان، اور یہ کہتا ہوا یہ جہنم سے نکلے۔ تو جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کاش وہ میں ہوں۔ تو لوگوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ حضور جہنم سے تو عافیت مانگتے ہیں، یا اللہ میں جہنم کے عذاب سے بچا، اور مانگنی بھی چاہیے، ہم تو 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا ارے سمجھو تو بات کو تو سمجھو، میں جو کہہ رہا ہوں کہ کاش میں وہ ہوتا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص جہنم سے نکالا جائے گا، اور یہ بات طے ہے کہ کوئی کافر جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، اور جو
تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، سمجھے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کاش وہ شخص میں ہوتا ہے کہ کم از کم اس بات کی تو گارنٹی مل رہی ہے نا کہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا. ایمان کی اہمیت، جیسے ایک بزرگ کا اسی حوالے سے ایک اور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کمرے کے اندر ایمان پہ موت مل رہی ہو اور مجھے کمرے کی چوکھٹ پر شہادت مل رہی ہو تو میں کمرے کے اندر مرنا پسند کروں گا. کیوں؟ کیا پتا چوکھٹ پہ جاتے جاتے ایمان ضائع ہو جائے. ایمان کی اہمیت، اور یہ یوں نہیں ہے میں صرف واقعات سنا رہا ہوں، بلکہ احادیث کریمہ اگر آپ دیکھیں تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کا ایمان پر قائم رہنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندے کا ایمان پہ قائم رہنا، ایمان پہ ثابت قدم رہنا ایسا ہوگا جیسے ہتھیلی پہ انگارہ رکھنا. آپ میں سے کسی کو تجربہ ہے انگارہ ہتھیلی پہ رکھنا؟ نہیں؟ اچھا میں دوسرا تجربہ عرض کرتا ہوں، وہ شاید کسی کو ہو کہ بقرعید پہ ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا، ٹکا پارٹیاں کرتے ہیں، اور موقعوں پہ بھی کرتے ہیں لیکن بقرعید پہ ذرا زیادہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں. تو جب ٹکا پارٹیاں کرتے ہیں تو تجربہ تو ہوتا نہیں ہے ٹکے بنانے کا، کوئلے جلانے کا. اب وہ کوئلے جلاتے ہیں، زیادہ تر یہ ٹین ایجرس اسٹوڈنٹس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کوئلے جلاتے ہیں اور جناب وہ جیسے تیسے ٹکے بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی کچا کوئی پکا، وہ تو چلو چھوڑو جانے دو. لیکن جب وہ کوئلے دہکا رہے ہوتے ہیں اس میں سے کوئی چنگاری اڑ کر ہاتھ پہ لگ جاتی ہے، پیر پہ پڑ جاتی ہے، وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے اسے ریئیکشن کیا ہوتا ہے. کبھی ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے گا کسی. میرے ساتھ ہوا ہے، وہ 2-3 کے ساتھ یہاں ہوا ہے، چھپے میں ہیں جن کے ساتھ ہوا. تو یہ کیا کرتا ہے بندہ؟ اس کو دیکھتا ہے غور سے. کبھی نوٹس کیجیے گا، اپنا مشاہدہ وسیع کیجیے، اپنے دیکھنے کی صلاحیت کو بڑھائیے اور اس سے چیزیں سیکھیے. جب چنگاری ہاتھ پر یا پاؤں پر لگتی ہے نا تو بندہ اسے دیکھتا نہیں، بندہ سوچتا نہیں، خطرناک تیزی کے ساتھ دوسرا ہاتھ آتا ہے اور وہ سے یوں جھاڑ لاتا ہے چنگاری کو. یہی ہوتا ہے نا بھائی. الگ سے کہوں تو پھر روک دیجیے گا، بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہمارے، اگر میں خلاف واقع بات کروں تو آپ روک دیجیے گا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیے ایک چنگاری ہم فوراً سلا رہے ہوتے ہیں. تو حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ ایمان پہ قائم رہنا انگارہ ہاتھ میں رکھنے کے مترادف ہو. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ صبح اٹھے گا تو صاحب ایمان ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا، اور رات کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا. مطلب یہ کہ ایمان پہ استقامت پانا مشکل ہو جائے گا. یہ کیوں؟ ایسا کیوں ہوگا؟ ایک تو یہ بھی بیان کرتا ہوں، پھر جب یہ باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں تو آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا. تو یہ ہماری کم عقلی کہہ رہے ہیں سیدھے الفاظ کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کتنی قیمتی چیز ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی قیمتی چیز. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان یعنی ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ نہ ہو، شدید اندیشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان ضبط ہو جائے، ایمان سلب ہو جائے، یہ شدید اندیشہ. اب ہمیں دیکھیے تو ہمیں تعجب ہوتا ہے یہ باتیں سن کے، ایمان کا جا رہا ہے بھائی مومن ہے، کہیں نہیں جاتا، آپ فکر نہیں کرو، ٹینشن نہیں لو، ہم پکے ہیں، ٹی ٹی ایس ہے، کہہ رہے ہوتے ہیں. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہ ساری باتیں کہ ہمارے گلبرگ میں ہی ہوتی ہیں، یہاں پہ نہیں ہوتی، اتنی خاموشی سے بیٹھے. تو یہ کہہ رہے ہوتے نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا. ارے بھائی کس کو بتا رہا کچھ نہیں ہوتا؟ ایک بات تو خلاف موقع ہے لیکن بات ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس نے اپنے نفس پہ بھروسہ کیا نا اس نے دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے پہ بھروسہ کیا. یہ کس نے کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہوتا؟ ابھی اے سی ذرا اور تیز ہو جائے نا تو آپ کو جھرجھری لگ جائے گی. اے سی کی ٹھنڈ برداشت نہیں ہوتی، کہتے نہیں کچھ نہیں ہوتا ایمان کو کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا زندگی میں جتنی ایکسپینسو چیز ہوگی
جتنی معیاری چیز ہوگی، جتنی مہنگی چیز ہوگی، جتنی انمول چیز ہوگی نا اتنی نازک ہوگی۔ آپ کسی ایک ایکسپینسو چیز کا نام لیں اور بتائیں کہ وہ نازک نہیں۔ اب ہتھوڑے کا نام کوئی نہ لے لیکن ہتھوڑا نہیں ٹوٹتا۔ ہیرا دیکھیے، کوئی جوہری ہے آپ میں سے؟ جیولری کا کام کرنے والا ہے؟ ہیرے کو کہتے ہیں ہشت پہلو ہوتے ہیں ہیرے۔ ہشت پہلو کا مطلب کیا کہ ہیرے کے 8 کونے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے ہر کونے سے اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ اگر 7 کونے سلامت ہو نا اور ایک کونا ڈیمیج ہو جائے، ہیرے کی ویلیو آدھی بھی نہیں دیتی۔ کیوں؟ قیمتی ہے، قیمتی ہے۔ اور چیزوں کو آپ دیکھیے، جتنی قیمتی چیزوں کو دیکھیے، چھوٹا بچہ قیمتی ہوتا ہے نا، کتنی حفاظت کرتے ہیں، سردی میں بچاؤ، گرمی میں بچاؤ، بارش میں بچاؤ، دھوپ میں بچاؤ، چھاؤں میں بچاؤ، اس ٹائم سے دھوپ میں لے جاؤ، اس ٹائم چھاؤں میں لے آؤ۔ کتنے مطلب اس کے وہ ہوتے ہیں، کیا کہنا چاہیے، پروٹوکول ہوتا ہے اس کا۔ تو کیونکہ وہ نیو بورن ہے نا، تو وہ پورے خاندان کی جان ہی اس میں ہوتی۔ آپ دیکھیں جناب، دودھ اپنے کچن میں جا کے امی سے پوچھ لیجیے گا، اور اگر بچوں کی امی سے پوچھیں گے تو زیادہ اچھے طریقے سے بتائیں گی کہ کچن میں سب سے زیادہ صاف ستھرا برتن کون سا ہوتا ہے؟ پتہ ہے کسی کو کون سا برتن سب سے زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے؟ ہاں، یہاں سے بھی یہی آواز آئی، وہاں سے سب سے صاف ستھرا برتن دودھ کا ہوتا ہے۔ بقیہ گندے نہیں ہوتے، لیکن دودھ کے برتن کے لیے اسپیشل کلیننگ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ذرا سی بھی ترشی رہ گئی نا تو دودھ نے ناراض ہو جانا۔ آپ یقین کریں، بیوی بھی اتنے جلدی ناراض نہیں ہوتی جتنے جلدی دودھ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہنسیے گا نہیں، مسجد میں لطیفے نہیں سنا رہا ہوں، بہت سینسیٹیو موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، اللہ کرے میں کر سکوں، اہل نہیں ہوں، اللہ پاک مجھے توفیق عطا فرمائے۔ تو دودھ بڑی سینسیٹیو چیز ہے۔ یہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں نا تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی ہاں بھائی ہو جاتا ہے، ایمان ہے، مذاق تھوڑی ہے، ایمان ہے یہ۔ کاٹن کا سوٹ پہن کے تو اتنے دور دور لیتے ہو، وہ 4 فٹ دور کیچڑ پڑی ہوئی ہوتی ہے، گاڑی والا بھی آدھا کلومیٹر دور ہوتا ہے، آپ سہم جاتے ہو کہ چھینٹے اڑاتا ہو جائے گا، میرے کپڑے خراب ہو جائیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہاں پہ تو اتنی سینسیٹیوٹی، تو لوہے کا لباس پہن لو پھر بھائی نہیں۔ یاد رکھیے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے، جو چیز انمول ہوتی ہے، وہ نازک ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، اس کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے۔ میں بیسیکلی گولڈ اسمتھ ہوں، تو مجھے پتا ہے ایک وقت تھا میرے جامعۃ المدینہ میں جب میں پڑھتا تھا، میرے بیگ میں کوئی 2 درجن کے قریب چابیاں ہوتی تھی۔ یہ تالا کھولو تو وہ تالا کھولو تو پھر وہ والے تالے کھولو تو پھر یہ والے تالے کھولو تو پھر وہاں دروازے سے جاؤ، وہ دروازہ کھولو تو پھر سیف آئے گا، تو سیف میں 11 چابیاں تھیں۔ کیوں؟ سونا رکھا ہوا ہے نا، گولڈ رکھا ہوا، ہر دور میں گولڈ کی ویلیو دی۔ تو یہ ساری چیزوں کی ویلیو ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ 2 ٹکے کا موبائل 1,00,000 2,50,000 کا موبائل ہوتا ہے، اس کے اوپر کور چڑھا ہے۔ ابھی 2 لڑکے پیچھے سے آ جائے نا تو بندے کی ہوا خراب ہو جاتی ہے کہ موبائل گیا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ معذرت کے ساتھ دیکھیں، میں آپ کے درمیان جو بیٹھا ہوں محبت کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ کوئی بزنس کرنے نہیں آیا، میں ڈیل کرنے آیا نہیں کہ میں ہاں میں ہاں ملاؤں یا آپ میری ہاں میں ہاں ملائیں۔ ہم دونوں افراد، آپ سننے والے میں کہنے والا، ہم دونوں جو جمع ہوئے ہیں، دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے بات یہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جمع ہوں۔ تو میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ کو اور مجھ کو اس دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ۔ اللہ کی قسم میں یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے ایمان کی فکر کروں۔ آپ لوگوں کے لیے تو ہو رہا ہے، لیکن سچی بات بتا رہا ہوں، میں اپنے لیے کر رہا ہوں کہ مہروز بھائی اپنے ایمان کی فکر کرو، دنیا کو سمجھا دو تمہارا کیا ہوگا۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں ایمان کہیں نہیں جانے والا۔ میں پہلے بھی واقعہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے پاس ایک صاحب آئے مدنی چینل پہ، ٹائم لے کر آئے، وہ مشورہ کرنا تھا، تو آئے، وہ بات چیت ہوئی، سلام تو ہوئی، میں جی فرمائے کر لیں، وہ فلاں سے ٹائم لیا تھا، جی فرمائے۔ اب وہ نا بات نہیں کر پا رہے۔ بیٹا آپ لوگوں کے لیے سن رہا ہوں، یاد رکھنی باتیں بھولنی نہیں، آپ نے سب آگے جو بیٹھے ہوئے صحیح، بابا کو، پاپا کو، مما کو بھی آپ نے یاد دلانی، مذاق نہیں۔
تو وہ نوجوان میرے پاس آیا، نوجوان کیا تھا میرے ہم عمر تھا تقریباً، تو وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے بات چیت کرنا چاہ رہے تھے، تو بات نہیں ہو رہی تھی. بات ہوتا ہے نا کہ بہت مشکل ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے سے ڈسکس تو کرنا ہے لیکن مشکل ہو رہی ہوگی کیسے کریں، تو ہمیں اندازہ ہے ان چیزوں کا. تو میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تھا گھبرائے نہیں، ٹینشن نہ لیں، بات بتائیں کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. تو وہ کہنے لگا میرے بھائی الحمدللہ ہم ویل آف ہیں، اللہ کی بڑی رحمت ہے، کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں اور مذہبی لوگ ہیں، ہم نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کی خود کی داڑھی کی تھی. تو مسئلہ بتائیں. اچھا ایسے ہم کہ ہمیں یہ ہوتا ہے بھائی 2 پوائنٹ بات کرو. تو وہ بیچارہ گھبرا رہا، لیکن بہرحال پھر اس نے مجھے بتائی بات. میں آپ کو تھوڑا مختصر کر کے عرض کرتا ہوں. اس نے کہا کہ بہروز بھائی ہمارا چھوٹا بھائی جو ہے وہ کراچی میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور وہ قادیانی ہو گیا. یہ واقعہ نا میرے دل پہ لگا ہوا ہے. ایک ہوتی ہے نا سنی ہوئی بات، ایک ہوتی ہے سامنے کی بات. یہ سامنے کی بات ہے. تو جب اس نے کہا نا کہ میرا بھائی قادیانی ہو گیا، آپ یقین کریں میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دیوار سے ٹیک لگائی. مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے یعنی محاورہ سنا تھا پیروں سے زمین نکل جانا، مجھے ایسا لگا میری زمین نکل. حالانکہ وہ میرا بھائی نہیں، میں جانتا بھی نہیں اسے، لیکن کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی بات ہے. قادیانی ہو گیا یعنی کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا. کیونکہ قادیانی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مردود غلام کو جو ہے نبی مانتے. تو جو حضور کے بعد کسی کو نبی مانے وہ مسلمان کب رہا؟ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، یعنی ہوگا نہیں، ہوتا تو عمر ہوتے. حضرت علی سے فرمایا تم میرے لیے مثل ہارون ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے کہ ان کی پیٹھ مضبوط کرتے تھے، ایسے تم میرے لیے ہو. لیکن فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے، تم نبی نہیں ہو، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو. تو حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں. تو جو نبی مانے کسی کو وہ کافر، مرتد، دائرہ اسلام سے خارج، شرعاً بھی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اور پاکستان کے قانون کی روشنی میں کیوں کافر. اللہ تعالیٰ حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کر ان کی زندگی کا ایک یہ کارنامہ ان کی بخشش کے لیے کافی. تو قادیانی ہو گیا. تو میں نے پوچھا کیسے ہو گیا؟ کہا کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ کلاس میں قادیانی لڑکی بھی تھی، اس سے دوستی ہوئی، دوستی کے نتیجے میں آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہا 3 دن پہلے کچھ کتابیں ہمارے گھر پر آئیں، بائی ڈاک پارسل آیا. تو جب وہ پارسل میں نے وصول کیا تو کتابوں کا پارسل ہاتھ میں تو محسوس ہو جاتا ہے اس کی کتابیں. تو کہا میں نے دیکھ لیا کہ کتابیں، تو میں نے کھولی تو اس میں قادیانیوں کی کتابیں. تو پھر مجھے تشویش ہوئی، میں نے بھائی کے کمرے میں جا کے دیکھا تو اس کی الماری میں اور بھی قادیانیوں کا لٹریچر. تو جب وہ آیا ہم نے بات کی، پہلے تو وہ بہانے کرنے لگا، لیکن پھر کہتا ہے بھائی صاف بات ہے میں تو قادیانی ہو گیا، وہ یہی صحیح. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم کہتے ہیں نا نہیں وہ تو پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دیہاتوں میں جاہل گنوار اجڑ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ایمان کا. میں کراچی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو سر، پڑھی لکھی فیملی کی بات بتا رہا ہوں. کراچی کی ایک یونیورسٹی میں فیشن ڈیزائننگ کے کورس کرنے والے لڑکے کی بات بتا رہا ہوں، جس کی پوری فیملی نمازی ہے، اس کی بات بتا رہا ہوں میں. ایمان تو گیا ہاتھ سے، لیکن اس پہ کرم یہ ہوا کہ پھر ہم بیٹھے مفتی صاحب کے ساتھ، مفتی علی اصغر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہم اس کو لے کر، اور 7 گھنٹے کے کوئی 2-3 ہمارے سیشن ہوئے، اس کے گھر میں ختم ہوئے، دعائیں کی گئیں، اور اللہ کی رحمت سے وہ قادیانی سے توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہو. لیکن اتنی سعادت کتنوں کے نصیب، کتنوں کے نصیب. اور یہ تو قادیانیت کی بات ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلام اور ہمارے ایمان پہ ڈاکہ کیسے ڈالا جا رہا ہے. گانے آتے ہیں ہمارے سامنے، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ گانے میں یہ الفاظ ہے، کیا حکم؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایسے کفریات بھرے ہوں، اور جو وہ رضا مندی سے سنے تو وہ کافر نہیں ہوگا. ایمان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھے گا، بتائیے دھو بیٹھے گا؟ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. لوگوں نے شریعت کو مذاق بنایا ہوا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے تو کیا ہوا معاذ اللہ. یہ ہنسنا نہیں ہے، اس پہ ناراضی ہونا ہے، میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں. تم جنت میں چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ سگریٹ جلانی ہوگی تو آؤ گے تو جہنم میں. یہ لطیفہ بنایا، چٹکلا بنایا، مذاق چل رہا ہے. کافر ہو جائے گا جو ان چیزوں کو اس طریقے سے لے گا. اللہ کا رسول دین اسلام کے معتقدات جو ضروریات دین سے ہیں ان کا جس نے مذاق اڑایا وہ کافر ہو جائے گا. بات سمجھیے میری. ہم تو چاہتے ہیں کہ سب مسلمان ہو، کوئی دائرہ اسلام سے نہ نکلے، لیکن کسی کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. سمجھیے بات.
بات سمجھیے گا، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ یار یہ تو سب کو یوں کہہ دیتے ہیں. یوں کہنے سے نہیں ہوتا. سمجھے میری بات؟ جس شخص کو بخار ہے، جس شخص کو بخار ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے تھرمومیٹر لگا کر کہتا ہے او آپ کو تو 102 بخار ہے. تو اب مجھے بتائیں ڈاکٹر کے کہنے سے اسے بخار ہوا ہے یا بخار تھا تو ڈاکٹر کہہ رہے بخار تھا؟ تو یہ جو بات ہے نا، بعض لوگ تو ایسے ہوں گے بیچارے کہ وہ کافر ہو چکے ہوں، انہیں پتہ نہیں ہو. فلموں ڈراموں میں ڈائلاگ بھر ہوئے کفریہ سے بھر ہوئے، لیکن ہمیں ایمان کی اہمیت کا شاید اندازہ ہی نہیں. تو اپنے ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا لیں، اور اس کو دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ عظیم دولت سمجھیے، ورنہ یہ جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی. ایک بات سمجھ لیجیے گا کہ جیسے میں کیا پوچھوں گی، آپ ایک ہی کاسٹ نظر آ رہی ہے مجھے زیادہ. آپ کی کاسٹ کیا ہے؟ آپ کی کاسٹ کیا ہے؟ نیمن ہے؟ چلے کچھ دھیان رکھیں، نیمن نہیں ہے. اور کوئی اور کاسٹ والے کون ہے؟ آپ راجپوت ہیں. آپ امام صاحب آپ کون ہیں؟ کیسرانی قبیلہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اور کوئی شیخ ہے؟ اور کوئی شیخ سب جگہ ہوتے ہیں، دوسری جگہ بیان کر رہا ہوں وہاں پہ بھی شیخ نکلے. اور مغل بھی سب جگہ ہوتے ہیں میرے بیان میں، کیونکہ میں مغل ہوں. اچھا اور کوئی؟ یہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں جو آپ نے اپنی کاسٹ بتائی نا، آپ کے والد بھی اسی کاسٹ سے ہوں. آپ شیخ ہے تو شیخ، کیسرانی ہے تو کیسرانی، کتیانم ہے تو کتیانم. جو آپ کی کاسٹ ہے نا وہی آپ کے والد کی کاسٹ. مزے کی بات یہ ہے، تھوڑا آگے آگے آ جائیں، اور یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ بھی جگہ ہے، تھوڑا ادھر بھی جگہ بنائے ہوئے آگے 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 میں کرنٹ نہیں مانتا پھر. آ جائیں گے مل جل کے بیٹھے ہیں. ایک کا دیکھنا ہو نا کبھی، ایک کا خیر اللہ تعالیٰ نے بچائے، لیکن ایک کا دیکھنا ہو، ہنسیے گا نہیں آپ کو، ایک کا دیکھنا ہو نا، اتحاد کا دیکھنا ہو تو ہیروئنچیوں میں دیکھو. آپ یقین کریں مل کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ ٹانگ کس کی اور ہاتھ کس کا. اتنا مل کے بیٹھے ہو. خیر اتنا مل کے نہیں بیٹھنا، ایک ہمیں حد ادب میں بیٹھنا. اللہ پاک ہمیں حقیقی ایکا اور اتفاق عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو سر نیم ہے یا ہمارا جو خاندان ہے یا ہم جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جو شیخ ہے اس کا والد بھی شیخ اور اس کا بیٹا بھی شیخ ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یا یہ ہوگا جو شیخ ہے اس کا والد راجپوت، بیٹا پتی آنے والا، ایسا ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے یہ؟ اگر کوئی چاہے تو حقیقت پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ہماری رگوں میں جس باپ کا خون دوڑ رہا ہے اسی باپ کی نسبت سے ہماری برادری ہوگی. اس کو ہم چاہیں تو چینج نہیں کر سکتے، اور ہمارا باپ بھی چاہے تو چینج نہیں کر سکتا. اخباروں میں آتا ہے نا کہ ہم نے اپنے بیٹے کو آج سے آگ کر دیا، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ شیخ برادری کا تو شیخ نہیں دیتا، یا راجپوت ہے تو راجپوت نہیں دیتا، کتیانہ کا تو کتیانہ وہی رہے گا. آگ کرنے کے بعد مجھ سے پوچھو کہ تمہارا باپ کون ہو گیا؟ وہ یہی ہے نا. سمجھانا چاہ رہا ہوں کوئی چیز میں آپ کو. تو بعض چیزیں وہ ہیں جو ہمیں موروثی طور پر ملی ہے، وہ تبدیلی ہوگی، وہ کسی صورت تبدیلی ہوگی. آپ کراچی میں رہیں یا لاڑکانہ میں رہیں یا انگلینڈ چلے جائیں یا مکے مدینے چلے جائیں، وہ وہی رہیں گی. جیسے تقریبوں میں جاتے ہیں آپ لوگ تو بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی بزرگ ہوتے ہیں کہیں دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد وہ کسی تقریب میں مل رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو. آپ جاتے ہیں السلام علیکم، خیریت سے؟ ہاں جی ٹھیک. اچھا اب آپ آگے بڑھنے لگے، ایک لڑکے ادھر آؤ، ادھر آؤ، اور ابا کا نام کیا ہے؟ آپ اپنے ابا کا، یہی تو میں کو بالکل اس کی زبانی لگ رہا ہے. سنے یہ الفاظ آپ نے؟ سنے نہیں سنے؟ تو ابا کا نام، نقشہ، جسمانی سانس بھی آپ کے اندر آ جاتی ہے، اس کو بھی آپ نہیں نکال سکتے. اچھا فیملی میں یہ لگ رہا ہوتا ہے، جیسے کسی کے 4 بچے ہیں نا تو بالکل کلوز رشتے دار کے ہوتے ہیں، یا اماں میں ملتا ہے یا ابا میں ملتا ہے. باہر والوں کو دکھاؤ نا تو سارے کے ہوتے ہیں تو سارے ابا میں ملتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو ہم ملتے ہیں، یہ خاندانی لیگیسی ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، یہ ختم نہیں ہوگی. جس کا رنگت فیئر ہے اس کی فیئر، جس کی تھوڑی سی سانولی ہے وہ سانولی، سمجھ رہے ہیں؟ بالوں کی ساخت بھی ویسی ہوگی، جسم کی، انگلیوں کی، سب چیزیں ویسی ہوں گی تقریباً آلموسٹ، آگے پیچھے کر کے کسی نہ کسی میں میچ کرتی ہوں گی.
لیکن ایمان ایسے نہیں. اگرچہ ہماری خوش قسمتی کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور بن مانگے اللہ نے اپنے فضل سے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمان ایک بار ہو گیا اب ایمان اس سے جدا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں، بلکہ لوگ مرتد ہوئے ہیں. اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے. اللہ کی بڑی رحمت ہے مسلمانوں پہ کہ مسلمان جمے رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں دوسرے مذاہب کی نسبت، لیکن بہرحال کچھ مسلمان ہی ہیں نا جو غیر مسلم ہو گئے، مرتد ہو گئے. قادیانی ہو گئے تو مرتد ہو گئے، غیر مسلم ہو گئے. تو ایمان جا سکتا ہے. اب اس کی فکر کرنی. لیکن میں نے شروع میں آپ سے ایک بات کی تھی نا کہ جو چیز بن مانگے مل جائے، جو چیز وداؤٹ اینی کاسٹ مل جائے تو پھر اس کی قدر و قیمت نہیں دیتی. مثال دیتا ہوں میں اس کی آپ کو. حج پہ کس نے جانا؟ سب نہیں جانا. جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا وہ بھی شرما رہے ہوں گے. نہیں تو حج پہ تو مسلمان نہیں جانا. خواہش تو سبھی کی ہے کہ ہم حج پہ جائیں. بھائی حج پہ کیوں جانا؟ تفریح کرنے کے ثواب کمانے. دیکھو سب کہہ رہے ثواب کمانے. حج پہ جانا ہے ثواب کمانا. کتنے کا پیکیج ہے بھائی حج کا؟ 11 12 14 15 20 25 لاکھ تک کا حج کا پیکیج. اتنے پیسے خرچ کر کے حج پہ جائیں گے. آفس کی یا کام کی چھٹیاں ہوں گی، بیوی بچوں سے اولاد سے دور ہوں گے، مشقتیں جھیلیں گے، حج کریں گے ثواب کے لیے. ثواب کے لیے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. اب یہ حج کر کے آ گئے. میں پوچھتا ہوں آپ کا حج قبول ہوا کہ نہیں؟ کیا کہو؟ اللہ کو معلوم ہے نا. جب کوئی حج کر کے آتا ہے ملنے جاتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تمہارا حج قبول کر. ابھی اعتکاف والے اعتکاف سے نکلیں گے تو عید پہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ بڑے بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تمہارا اعتکاف قبول کرے، اللہ تمہاری نمازیں قبول کرے. روز گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے. لیکن میں گارنٹی والا حج بتاؤں اگر، اور میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا اسے حج مبرور کا ثواب ملے. حج مبرور. غور کریں بھائی. دستیاب ہے، ابھی گھر جاؤ گے بلکہ شاید مسجد میں ہی ابا بیٹھے ہو، رحمت سے دیکھ لو، ابھی مل جائے گا ثواب. لیکن اس کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا. کیوں؟ فری آف کاسٹ ہے. ابا بھی گھر میں، اماں بھی گھر میں، ہم بھی گھر میں، آنکھیں بھی ہیں، لیکن رحمت کی نظر کہاں سے لگے؟ کیونکہ فری میں مل رہا ہے. اب مسجد میں آئے بیٹھے تھے نا آپ سب. بھائی مسجد میں جو آیا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، ثواب مل رہا ہے اسے. لیکن اگر اس ثواب میں کہوں کہ اضافہ ہو سکتا ہے، ایک چھوٹی سی بات سے اعتکاف کی نیت کریں تو کتنی بار ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، گھنٹوں مسجد میں رہتے لیکن اعتکاف کی نیت نہیں کرتے کیونکہ فری آف کاسٹ ہے تو اس کی اہمیت نہیں. تو ایمان بھی ہمیں فری آف کاسٹ مل گیا ہے. ہم نے مانگا نہیں. اولاد مانگی، سب سے پہلے تو یہ مانگا کہ یا اللہ 5ویں کے پیپر دیے پاس ہو جائیں، یا اللہ بورڈ کے پیپر دیے پاس ہو جائیں، پاس ہو. یا اللہ کالج میں داخلہ مل جائے، مل گیا. یا اللہ یوں ہو جائے، ہو گیا. یا اللہ جاب میں انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، انٹرویو میں کامیاب ہو جائے، ہو جائے. یا اللہ کاروبار شروع کر رہے ہیں، اس کو چلا دے، چل گیا. یا اللہ رشتے کے لیے تگ و دوڑ کر رہے ہیں، بس رشتہ ہو جائے اچھی جگہ میں، ہے نا. لڑکے تو آئے کرتے ہیں ہول مل جائے، لڑکیاں کرتے ہیں کوئی سیٹ مل جائے، ہے نا. چلو بھائی یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. اب یا اللہ سلامتی کے ساتھ بچے ہو جائیں، ہو گئے. یا اللہ بچے صحت مند ہیں، یا اللہ بچوں کی خوشیاں دکھا، یا اللہ گھر ہو جائے، یا اللہ گاڑی، سب مانگا ہے. ایمان کی سلامتی بھی مانگی. یہ بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایمان دے، ہے نا. میں نے کہتے ہوئے سنا لوگوں کو یار غلط جگہ پیدا ہو گئے. یہ کہتے ہوئے سنا ہے کس پہ؟ کیونکہ اماں ابا امیر نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں ہے ان کا کوئی، تو کہتے ہیں ہم تو بس پھنس گئے، غلط جگہ پیدا ہو گئے، کسی امیر گھرانے میں ہوتا تو یہ ہوتا. یہ کہتے ہوئے میں نے سنا اپنی زبان، اپنی کانوں سے سنا ہے. لیکن کبھی یہ کہتے ہوئے سنا ہے یار صحیح جگہ پیدا ہو گیا، ابا بھی مسلمان، ابا بھی مسلمان، خاندان مسلمان، ہم بھی مسلمان ہیں. یہ بولو نا. تو بھائی ہم نے مانگا تھوڑی تھا، اللہ نے اپنے کرم سے عطا فرما دیا تو اس کی قدر کرو. لیکن نہیں، میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، میری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں، میری یہ بے ربط باتیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دل سے کروں. اپنے ایمان کی، اپنے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کی.
اب یہ ایمان کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں. تو اب کیا کریں گے؟ اسٹیل کی گرل بنوائیں گے, کوئی سونے کی گرل بنائیں گے, کس کی کیا کریں گے؟ ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی؟ تو یاد رکھیے چیزوں کی حفاظت اس طرح ہوتی ہے کہ یہ سوچیں کہ یہ خراب کیسے ہوگی. صحیح نا؟ آپ کوئی ڈیوائس خرید کے لاتے ہیں نا تو اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ کام نہیں کیجیے گا نہیں تو خراب ہو جائے گا. تو ایمان خراب کیسے ہوتا ہے؟ ایمان برباد کیسے ہوتا ہے؟ اس کے 4 بنیادی ریزن ہیں جو میں سمجھ سکتا ہوں. 4 بنیادی ریزن. نمبر 1 جو بڑا اسینشیل, بڑا بیسک ریزن ہے ایمان کی بربادی کا, وہ ہے گناہوں کی نحوست, کہ گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو جاتا ہے. امیر اہل سنت کا ایک پورا بیان ہے, رسالہ چھپا ہوا ہے, برے خاتمے کے اسباب. اس رسالے کو اگر لیں تو اس رسالے میں کئی گناہوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جن کے سبب ایمان کا خرابہ ہو جاتا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں بیان فرماتے ہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں. برے خاتمے کے, میں پہلا سبب بیان کر رہا ہوں, گناہ. تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب. نماز میں سستی کر, یہ برے خاتمے کا سبب. وقت گزار کے پڑھنا, قضا کر دینا, یہ سستی کرنا, یہ برے خاتمے کا سبب. دوسرا شراب نوشی, یہ برے خاتمے کا سبب. تیسرا والدین کی نافرمانی, یہ برے خاتمے کا سبب. چوتھا مسلمانوں کو تکلیف دینا, یہ بھی برے خاتمے کا سبب. اب اندازہ لگائیے جو 4 گناہ میں جو بیان کیے, ہمارے معاشرے میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں نہیں پائے جاتے ہیں جو نمازیں قضا کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں, اس پاکستانی معاشرے میں اللہ کرے تعداد بہت کم, اللہ کرے کم, لیکن شراب پینے والے تو ہیں, مسلمان کہلانے والے. ابھی میں 2-3 دن پہلے کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک شراب خانہ ہے, وہ بند تھا. آپ کو پتہ ہے شراب خانے افطار کے بعد کھلتے, پتہ ہے کسی قانونی طور پہ رمضان میں شراب خانے بند رہتے ہیں افطار کے بعد. اب ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ اس کا شراب خانے کا افطار سے کا تعلق ہے, کیونکہ یہ قانون ہے. تو یہ قانون ہمیں منہ چڑھا رہا ہے, جیسے بچے بالوں کا زبان دکھا کے نہیں بھاگ جاتے, تو ایسے ہی یہ قانون ہمارا منہ چڑھا رہا ہے. پاکستان میں غیر مسلم ہیں کتنے؟ مجھ سے غیر مسلم نے کہا, مجھ سے براہ راست مجھ سے کہا, ارے بھائی ہم ہیں کتنے جتنی شراب تم لوگ بیچتے ہو ہمارے نام پر؟ اتنے تو ہم ہیں نہیں جتنی شراب ہمارے نام پہ بیچتے. تو بہرحال برے خاتمے کا ایک سبب شراب نوشی. تیسرا بیان فرمایا والدین کی نافرمانی. اب یہ تو والدین بتاتے ہیں کتنی اولادیں فرما بردار ہیں. اور چوتھا بیان فرمایا مسلمانوں کو تکلیف دینا. اور یہاں پہ تکلیف دیتے ہیں, میں نے مارکیٹوں میں لفظ سنے, پیسے کھا گئے, دبا لیے, جو کر سکتے ہو کر لو جاؤ. یعنی چوری اور سینہ چوری, جو کر سکتے ہو کر لو. تو پھر مظلوم کی آپ پہنچتی آسمان تک, اور پھر پتہ چلتا بندے کو کہ کیا ہونے والا. حدیث پاک میں آیا کہ جس پہ حج فرض ہو, حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے. برے خاتمے کی وعید ہے. اسی طرح باہر شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ اذان کے وقت باتیں کرتے رہنے والے کا برے خاتمے کا اندیشہ. جو میں نے چند گناہوں کی نحوستیں بتائیں, ہر گناہ کی ایک بڑی نحوست یہ کہ اس سے ایمان برباد ہوتا ہے. تو پہلی وجہ ہے گناہ, ایمان خراب کرنے کی. تو اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کو اپنائیں. ایک دہریہ ٹائپ انسان تھا, اس کی میں نے ایک بات سنی, بعد میں توبہ کر لی تھی اس نے ایک بات کہی, بڑی اچھی بات کی. بعض اوقات جو ذلیل و رسوا ہو رہا ہوتا ہے نا, اس کے بعد تجربہ بڑا ہوتا ہے. تو یہ دہریے بھی ذلیل و رسوا ہی اللہ اس کے رسول کی نگاہ, تو اس نے توبہ کی بات ہے. تو اب دیکھیے کچھ لوگ بیرون ملک جا کے بگڑ جاتے ہیں, کچھ سنور جاتے ہیں. یہ بیرون ملک کہیں پڑھنے گیا یونیورسٹی میں, تو اس کا جو روم میٹ تھا نا وہ بھی مسلمان, یہ بھی نام کا مسلمان تھا, وہ بھی مسلمان, لیکن وہ پریکٹیکل مسلمان تھا, یعنی نماز روزوں کا پابند, شریعت کا پابند تھا. تو اب یہ تو بالکل عیاش قسم کا, اس کی بندی نہیں تھی, لیکن ایک ہی کمرے میں رہتے رہے آپ,
تو پھر کچھ نہ کچھ تو دوستی ہو ہی جاتی ہے، اور جب کوئی دوسرا ہو ہی نہیں، آپ ہی ہو، تو پھر تو زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ان کی بہرحال مزاج مختلف ہونے کے باوجود دوستی ہو گئی۔ رمضان آ گئے، رمضان آئے تو اس نے نماز روزہ شروع کر دیا، یعنی تراویح بھی شروع کر دی اور روزے بھی شروع کر دیے۔ تو اس نے ہنسا، کیا ہے تم ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہو، اب روزے؟ او بھائی کچھ نہیں ہوتا فاقے کرنے سے، اس طرح کی باتیں اس نے کی نا۔ تو اس دوست نے کہا کہ یار چھوڑ دے۔ تو پھر اس نے اسے ذہن دیا کہ اچھا ایک کام کر یار، میرے خاطر تو بھی میرے ساتھ نماز پڑھنا، میں اکیلا پڑھتا ہوں، میرے ساتھ تو بھی روزہ رکھ۔ اس نے بولا میں ان چکروں میں نہیں پڑھتا۔ اس نے بولا یار میرے خاطر، میرے خاطر ہوتا ہے نا، بعض اوقات دوستی ہو جائے نا تو پھر اس کے خاطر بہت کچھ ہو جاتا ہے نا۔ ڈنر کرنے گئے کہیں باہر، کیا منگانا بھائی؟ کوئلہ کڑھائی؟ نہیں بھائی میں کوئلہ کڑھائی نہیں کھاؤں، آج تو وائٹ کڑھائی آئے گی، یار مجھے پسند نہیں ہے، نہیں بھائی میں وائٹ کڑھائی کھاؤں، چلو یار منگا لو، آج تمہارے لیے ہم بھی وائٹ کڑھائی کھائیں۔ یہ ہوتا ہے نا، دوستیوں میں ہو جاتا ہے اس طریقے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے خاطر چلو، دوستی نماز پڑھ لیتا ہوں، جیسے مجھے کوئی شوق ووق نہیں ہے، روزہ رکھ لیتا ہوں شوق ووق۔ تو ایک مہینے اس نے روزہ نماز کیا۔ اب جب عید کا دن آیا نا تو عید کی نماز پڑھنا اس کے ساتھ چلا گیا۔ پھر عید کے دن اس نے دیکھا کہ گھر میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، بیرون ملک تو ہاسٹل تو نماز پڑھ رہا۔ اب یہ بھی تھا تو دوست ہی، کوئی مولانا آدمی تو نہیں تھا، بس ایک پریکٹیکل مسلمان تھا۔ تو اس نے بولا ہو بات تو صرف رمضان کی ہوئی تھی، عید پہ بھی پڑھ لو۔ تو پھر اس نے کہا کہ یار سچی بات بولوں تو بڑا مزہ آتا ہے یار نماز پڑھنے، روزہ رکھ کے تو بڑا سکون ملتا ہے۔ یہ خود اس شخص نے بیان کیا ہے، توبہ کرنے والے کی بات۔ پھر اس نے کہا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے ایمان کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے۔ گاڑی میں فیول ختم ہو تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ لائٹ بلنک کرنے لگتی ہے نا، کہ اب آپ کی توجہ ڈرائیونگ سے ہٹ کے کہاں چلی جاتی ہے؟ فیول اسٹیشن کی طرف، کہ فیول پورا کرنا۔ اور جب آپ نیکیاں کرتے ہیں تو آپ کے ایمان کی بیٹری کا فیول جو ہے نا وہ چارج ہونے لگتا ہے، اور پھر اس کی رننگ اچھی ہو جاتی ہے۔ تو گناہ ایمان کی شیلڈ کو توڑتے ہیں اور نیکیاں اسے پروٹیکشن دیتی ہیں۔ تو گناہ کو چھوڑنا ہے، ایمان بچانا ہے، اور نیکیوں کو اپنانا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ دوسری بات، جو چیز ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے اور بربادی کا بھی سبب ہے، یعنی اس کو چھوڑیں تو ایمان کی حفاظت، اس کو اختیار کریں تو ایمان کی بربادی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ شیطان۔ قرآن کریم نے شیطان کو ہمارا کھلا دشمن کہا، عدو مبین کہا، کھلا دشمن ہے۔ اور شیطان وہ ہے کہ بارگاہ الہی میں چیلنج دے کر آئے گا، تیرے بندوں کو میں ورگلاؤں گا۔ اور احادیث کریمہ میں مضمون موجود ہے کہ بندے کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو شیطان عزیز و اقریبا کے بھائی بہن اماں ابا کے روپ میں، دوستوں کے روپ میں آ کے اس کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ آخری دم تک بندے کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا ایمان برباد۔ تو شیطان کی چالوں کو سمجھے اور اس کی مخالفت کرے۔ آپ کا کوئی کاروباری حریف ہو اور آپ کو بولو یار یہ کام کر لو، آپ کرو گے؟ آپ کو فوراً ہوگا کہ یار اس کو کیا ہو گیا، یہ کام کر لو، یہ تو میرا دشمن ہے، تو مجھے برباد ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، یہ مشورہ دے رہا ہے تو پھر تو کرنا ہی نہیں ہے بھائی۔ میں بھی سوچ رہا تھا کرنے کا، لیکن یہ مشورہ دے رہا ہے نا، یقیناً اس میں میری کوئی بربادی ہوگی جب یہ مشورہ دے رہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ تو یہ تو تم لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور شیطان جو ہے نہیں، وہ ہے ہی ہمارے ایمان کا دشمن، سب سے بڑا اس کا ٹارگیٹ ہی ایمان ہے۔ وہ ہمیں ایمان برباد کرنے کے مشورے دیتا ہے اور اس کو عمل کرتے ہیں، تو ہمیں شیطان کی مخالفت کرتی ہے۔ اور تیسری چیز جو شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یعنی کہ شیطان کا بھی باپ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نفس۔ وہ کیا ہے؟ نفس۔ بھائی شیطان فرشتوں کا ہم نشین تھا، تو یہ بدبخت کیسے بنا؟ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کو آیا اندر سے، میں ماں بدولت تو انا خیر منہ، میں تو اس آدم کے پتلے سے افضل ہوں کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے۔ تو یہ نفس نے مشورہ دیا۔ تو یہ نفس جو ہے ہمارا، یہ جب مردہ ہو جاتا ہے گندے مشورے دیتا ہے، جسے قرآن نے نفس امارہ کہا۔ تو اس کے مشوروں پہ عمل، اس کے مشوروں پہ عمل نہیں کرنا۔ وہ یہ بڑا چلاک ہے، یہ ڈائریکٹ گناہ کا مشورہ نہیں دیتا باتوں کا، یہ گھما پھرا کے چورنگیاں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ چورنگیاں گھما کے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پہلے یہ حلال چیزوں میں الجھائے گا اور پھر یہ حرام چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو نفس کی
چیرہ دستیوں سے بچنا ہے۔ چوتھی چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے بری صحبت۔ آپ کی صحبت جیسی ہوگی آپ ویسی بنتے چلے جاؤ گے۔ یہ طے شدہ بات، انسان کا مزاج اپنے بھائی سے کم ملتا ہے، اپنے دوست سے زیادہ ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دوست دیکھ کر بناؤ کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا کہ ان کے عقیدے خراب ہو گئے، ان کے اعمال خراب ہو گئے، وہ گندے بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ برو کی صحبت تھی، چاہے پھر وہ بے نمازی ہو چاہے بدعقیدہ ہو۔ جو اللہ رسول کی شان میں فضول بکواس کرتا ہے وہ گندا آدمی، اس سے بڑھ کر گندا آدمی کون؟ اس سے زیادہ گندا آدمی کون ہو سکتا؟ جو صحابہ اور اہل بیت کا دشمن ہو وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ یا سگریٹ پینے والے سے ہاتھ ملاؤ تو ہاتھ میں بدبو آ جاتی، اپنے کو تو ایسا لگتا ہے ان سے ہاتھ ملاؤ تو ہاتھ میں بدبو آ جاتی۔ تو ایسوں کی صحبت سے بچے، بری صحبت سے بچے۔ اب ایمان بچے گا کیسے؟ بس آخری بات، ایمان بچے گا کیسے؟ نمبر 1، ان چاروں چیزیں جو میں نے بیان کری اس کو اپنا لیں، یعنی گناہ چھوڑ دیں، نیکیاں اپنا لیں، نفس و شیطان کی چالوں کو سمجھیں اور اس کا رد کریں، اور چوتھی چیز کیا؟ اچھی صحبت اپنا لیں، بری صحبت چھوڑ۔ ایک مشورہ اضافی آپ کو دیتا ہوں، اور وہ بڑا کام کا مشورہ ہے، یعنی 100 سنار کی 1 لوہار۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ حضرت سیدنا امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہے کسی نے؟ امام راضی کا نام سنا؟ بہت بڑے امام کو، بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا، یعنی ان کا اس سے اندازہ لگائیے ان کی تفسیر آج پڑھو نا، آج پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ کسی ایسے عالم نے لکھا ہوا ہے کہ جو دنیا اور دین کے علوم کا جامع تھا۔ ان کی تفسیر کا چربا کر کر کے لوگ مفسر بن گئے۔ آج عربی میں امام راضی کی تفسیر کبیر کہلاتی ہے، حکمت سے بھرپور۔ یہ جتنے آج کل کے اعتراضات آتے ہیں نا، یہ یوں تو کیوں اور یوں تو کیوں، اس سب کا جواب امام راضی دے کے قبر میں چلے گا، آرام سے سو رہے ہیں، انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے فلسفی گزرے، بہت بڑا نام۔ تو ان کے انتقال کا جب وقت آیا تو شیطان ان کے پاس آ گیا اور کہا کہ راضی تم ساری زندگی اللہ کی تبلیغ کرتے رہو، دین کی تبلیغ کرتے رہو، دین کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کا بتاتے تھے، چلو مجھے بھی بتاؤ کہ اللہ کیسے ایک ہے۔ تو امام راضی نے ایک دلیل دی، شیطان نے رد کر دی، دوسری دی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا، تیسری دی اس کو بھی، چوتھی کو بھی، پانچویں کو بھی، 10ویں کو بھی، 20ویں کو بھی، 50ویں کو بھی، 100ویں کو بھی، 200 دلیلیں، 300 دلیلیں، 360 دلیلیں دی امام راضی نے، شیطان نے سب توڑ دی۔ بعض لوگ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا سچے آپ ہوتے ہیں، یہ آپ سب پہ بیتی ہوگی، کبھی مارکیٹ میں، کبھی خاندان میں، کبھی گھر میں، آپ سچے ہونے کے باوجود ہار گئے ہوگے۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے والا چرب زبان اتنا تھا، اس کے پاس زبان کی تیزی اتنی تھی کہ آپ جیسا سیدھا آدمی اس سے بات ہی نہیں کر سکتا، ہار گیا۔ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو یہ شیطان کے آگے کیسے بیٹھے؟ تو بہرحال شیطان نے ان کی 360 دلیلیں توڑ دی۔ دور کہیں کسی مقام پر آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے ولی اللہ، وہ وضو فرما رہے تھے، دور سے جب اپنے مرید کو مشکل حالات میں دیکھا، اس کے ایمان خطرے میں دیکھا، تو دور سے ہی فرمایا، اے راضی شیطان کو کہہ کیوں نہیں کہتے کہ رب کو بغیر کسی دلیل کے مانے؟ تو امام راضی نے یہی کہا کہ میں نے اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے مانا۔ تو پھر شیطان ٹلا اور امام راضی ایمان لے کر اپنا قبر میں گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ والوں سے تعلق کیسے ایمان کو بچاتا ہے، اور اس کی میں دسیوں مثالیں یہاں بیٹھے بیٹھے دے سکتا ہوں، جیتی جاگتی مثالیں دے سکتا ہوں۔ میں خود اس کی ایک مثال ہوں کہ ایمان بچا اللہ والے کی امیر اہل سنت کی وجہ سے۔ تو اپنے آپ کو کسی اللہ والے سے کنیکٹ کر لیں، اللہ نے چاہا تو دنیا کی بھی عافیتیں اور راحتیں اور سلامتیاں مل جائیں گی، اور آخرت بھی سرخرو ہو جائے گی۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا، نفس کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ آپ یقین کریں، تاریخ بھری پڑی ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں ایسے لوگوں سے جو بد کردار تھے، گندے تھے، لیکن کسی اللہ والے سے نسبت تھی، توبہ کی توفیق ملی۔ ان کی نظروں میں آ جاؤ، ان سے واسطہ بنا لو۔ تو میں لگے ہاتھوں مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہ الحمدللہ، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بس بیان ختم کر رہا ہوں تو ایک رٹی رٹائی باتیں وہ کر رہا ہوں، میری یہ طبیعت ہے ہی نہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیر صاحب نے مجھے سکھایا ہی نہیں۔ ہم نے جب درس نظامی شروع کیا تھا
تو کنز ایمان میں تو ہمارے استاد صاحب ہوتے تھے، کورنگی ہوتے مفتی طارق صاحب، تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ بیٹا کبھی ٹائم پاس کرنے کے لیے بیان نہیں کرنا، کبھی ٹائم پاس کرنے کے لیے بیان نہیں کرنا، تمہارے پاس ایسا منصب آ رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہے، تو پوری دیانتداری اور پوری دلیری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا۔ تو میں جو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کسی لالچ میں یعنی دنیا کے لالچ میں نہیں دے رہا، بلکہ الحمدللہ اولیاء کا فیضان ہے۔ حضور کو اپنی امت کے ایمان کی بڑی فکر تھی، امت کی بڑی فکر تھی، تو وہ فیضان پھر اولیاء کو ملا، اور اولیاء کے صدقے میں ان سے جو وابستہ افراد ہوتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے۔ تو اسی جذبے کے تحت میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ کسی پیر کامل کے مرید نہیں ہیں تو کسی پیر کامل کے مرید ہو جائیں۔ میں بھی ایک پیر کامل کا مرید ہوں، اس کا پتہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت الحمدللہ جامع شرعی پیر ہیں، اور ایسے پیر ہیں جو کچھ نہیں لیتے، ہے نا۔ ابھی میں اعتکاف میں کہیں پہ بیان تھا تو ایک معتکف مجھ سے کہنے لگا امیر اہل سنت کو گفٹ دینا ہے، آپ پہنچا دیں گے۔ میں ایک دم اندر سے لرز گیا کہ ہمارا گفٹ نہیں پہنچ پاتا، ہم کسی کا گفٹ کیا پہنچائیں گے۔ تو پھر اس نے بولا میں نے اتنا درود پاک پڑھا ہے، وہی سال ثواب کیا، یہ بھیج دیجیے گا۔ میں بولا میسج کر دینا۔ تو ہمارے پیر صاحب تو الحمدللہ لیتے کچھ نہیں چاہیے ہے نا۔ ایک وہ واقعہ ہے کہ ایک پیر صاحب جو ہے نا سلپ ہو کے دریا میں گر گئے، تیرنا آتا نہیں تھا، ڈوبنے لگے، تو کسی نے کہا حضرت ہاتھ دیں، تو پیر صاحب ہاتھ نہ دیں، ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہاتھ نہیں دے، تو کہا ہاتھ دے، ہاتھ نہیں دے۔ جب ہاتھ نہیں دیا تو پھر کوئی ان کا شناسہ آیا اور اس نے کہا سنیں ادھر سنیں، حضرت کو بیٹھنے دیں۔ وہ ان کا شناسہ آیا اور اس نے پتہ ہے کیا کہا پیر صاحب ہاتھ لیں۔ پیر صاحب نے فوراً ہاتھ پکڑا، انہیں نکال لیا۔ تو کسی نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا سر پیر صاحب کو دینے کی عادت ہی نہیں ہے، لینے کی عادت ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں پیر وہ ملا ہے کہ جسے لینے کی عادت نہیں ہے۔ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، مجھے وہ دعوت اسلامی والے دکھائیں نکال کے، آپ کی مسجد میں بھی کہیں ہوں گے، جو بولے میں نے پیر صاحب کو ایک تحفہ دیا بہت مشکل سے، اور اگر اس نے تحفہ دیا ہوگا نا میرے سے لکھوا لیں ابھی، اس سے بڑا تحفہ میرے سنت نے ہاتھوں ہاتھ دیا ہوگا، ہاتھوں ہاتھ۔ تو ہمارا پیر لینے والا نہیں ہے، دینے والا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو گے تو انشاءاللہ دنیا کی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں عطا فرمائے گا، آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں کل الحمدللہ 26ویں شریف میں، اب تو خیر ایک عرصہ ہو گیا، لیکن میں سال میں ایک ہی دن اہتمام سے نئے کپڑے پہنتا ہوں پورے سال، اور وہ 26 رمضان مبارک، صرف ایک دن۔ باقی نئے کپڑے میں عام دنوں میں پہن لیتا ہوں، ایونٹس پہ میں نئے کپڑے نہیں پہنتا، میری اپنی ایک نیت ہے، میں نہیں پہنتا ہوں نئے کپڑے ایونٹس پہ، عید پہ بھی نہیں پہنتا ہوں۔ پہننے چاہیے، اللہ توفیق دے۔ چلیں بات چھڑ گئی، یہ غلط مطلب نہ لے لے کوئی، وضاحت کر دیتا ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے میں عید کے کپڑے پہن کے جا رہا تھا، تو ایک غریب شخص کو دیکھا، بہت پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا، تو اس کو دیکھ کے دل بڑا خراب، جو بہت اچھے عالیشان کپڑے پہنا ہوا تھا۔ تو عید کے دن زیادہ فیل ہوتی ہے نا کوئی نئے کپڑے نہ پہنا ہو، تو بس وہ نئے کپڑے نا مجھے اس دن سے چبھنے لگے عید کے دن، تو میں عید کے دن نئے کپڑے نہیں پہنتا ہوں، 15 سال ہو گئے بعد۔ یہ میرا اپنی ایک پرسنل بات ہے، کہنی نہیں چاہیے تھی، نکل گئی تو میں نے وضاحت کر دی۔ تو 26ویں شریف کو پہنتا ہوں۔ کیوں پہنتا ہوں؟ آپ میرے سے جتنی چاہیں بڑی قسم لے، میرے جسم کا رواں سمجھتے ہیں، میرا رواں امیر اہل سنت کا مقروض ہے۔ اللہ کی قسم کہ اگر میں اپنے جسم میں بہنے والے، رگوں میں چلنے والے خون کی بوند امیر اہل سنت پہ نچھاور کروں، میں اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنی کل جائیداد سب امیر اہل سنت کو دے دوں نا، تو ان کے احسان اس سے بھی زیادہ۔ واللہ العظیم یہ میں جملے صرف آپ کو لبھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میری اپنی کیفیت میں جانتا ہوں میں کس درجے پہ جا چکا تھا، کہاں سے امیر اہل سنت لے کر آئے ہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ یہ میں سے پوچھے کہ مفتی علی اصغر صاحب کے پاس جا کر پوچھے، مفتی فضیل صاحب کے پاس جا کر، میں روتا تھا، راتوں کو روتا تھا، ڈپریشن کی ٹیبلٹس کھاتا تھا، میری بیوی مسلح بچھا کے میرے لیے روتی تھی، بگڑا ہوا نہیں تھا، نماز و وضو کا پابند تھا، لیکن کچھ وجوہات، اور پھر بچایا تو کس نے بچایا؟ امیر اہل سنت۔ آپ یقین کریں بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا میں، حضرت یہ مسئلہ ہے، کیا کروں، کہیں سے اطمینان بخش جواب نہیں ملا، لیکن پھر سمجھ میں یہی آیا کہ اگر الیاس قادری بھی غلط رستے پہ تو پھر کون صحیح رستے پہ؟ بھائی میرے سامنے
انسانوں میں جو سب سے اچھا انسان ہے وہ غلط راستے پہ، تو پھر کون صحیح راستے پہ؟ ان سے بڑھ کے تو مطلب میں نے نہیں دیکھا، ہوں گے ممکن ہو. تو ان کے امت پہ بڑے احسانات، لاکھوں کو حافظ بنا دیا، قاری بنا دیا، دین کا درد دے دیا. خدا کی قسم آپ اپنی مسجد دیکھو نا، مجھے نہیں پتا لیکن لگتا تو یہی کہ امیر اہل سنت کا ہی فیضان ہے نا. تو یاد رکھیے گا، زندہ قومیں اپنے محسنوں کو نہیں بھولتی، اور یہ شیطان اور نفس کی چال بازی ہوتی ہے جو کہتا ہے نا کہ نہیں نہیں لوگوں کے پیچھے نہیں چلو، نظام کے پیچھے چلو، نہیں نہیں لوگوں کے پیچھے نہیں چلو، قرآن کے کیا ڈرامہ ہے؟ تم اللہ رسول سے زیادہ سمجھدار ہو، اللہ رسول سے زیادہ سمجھدار. قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا. تو قرآن میں آنا چاہیے تھا نا کون سا راستہ؟ قرآن کا راستہ یہ آنا چاہیے تھا. نہیں، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام. پھر انعام والوں کا الگ بیان کیا کہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، انبیاء. تو یہ اللہ والے جو ہیں نا، یہ اللہ سے ملا دیتے. قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، کیا کہا؟ کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین. اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. چلو جماعت میں تو صحیح ہے، مسجد میں نماز میں جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو درست ہے، لیکن جب گھر پہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ یہی پڑھتے ہیں نا. یہ نعبد جمع کا صیغہ ہے. اے اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں. بھائی گھر پہ نفل پڑھ رہا ہو، کون سا اکیلے تو ہو، تو پھر یہ سب کا کیوں کہا؟ اور وہاں پہ یہ کیوں کہا کہ ایمان والے سچوں کے ساتھ ہو جائیں؟ حضرت کی زبان میں بڑی تاثیر ہے. میں نے کہا تھا صبح 2 بجے اٹھ جاؤں، انہوں نے کہا بیٹھے تو صحیح، پھر دیکھیں. اللہ کر میری مغفرت کی دعا کرتے ہیں، سب کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو قرآن نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور دوسری جگہ سورہ فاتحہ میں کہا جا رہا ہے یا اللہ ہم سب تیری عبادت کو. بھائی نماز تو میں اکیلا پڑھ رہا ہوں، سب کون؟ کیوں کہا سب؟ مطلب یہ کہ جو جو عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تیری ہی نماز پڑھتے مولا. تو یہاں پہ جمع کا صیغہ کیوں آیا جب میں اکیلا پڑھ رہا ہوں؟ اور مجھے کیوں کہا جا رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ تو علماء نے بڑی پیاری بات کہی کہ چلغوزے خریدتے ہو تو کیا صرف چلغوزے خریدتے ہو؟ چلغوزے بدل کر کے لاتے ہو تو کیسے لاتے ہو؟ چھلکوں کے ساتھ. چھلکوں کے بھی پیسے دیتے ہو. تو دیکھو چھلکے تو ویسے نہیں خریدے جاتے. جب چلغوزے سے اس کے پھل سے الگ ہوتے ہیں تو پھر چلغوزے کے چھلکے کہاں ہوتے؟ کچرے میں، کوڑے کے ڈھیر پر. اور جب تک چلغوزے کے پھل کے ساتھ چپکے میں، اوہو 2000 روپے، 3000 روپے پاؤ بتا رہا ہوں، 18,000 روپے کلو، 18,000 روپے کلو. اور جیسے ہی چلغوزے کے پھل سے جدا ہوئے، کوڑے کا ڈھیر. تو اس لیے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے صدقے میں تم بھی نکل جاؤ. یہ جو کہا نا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم کون؟ اے اللہ یہ سارے اچھے لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، مجھ نکمہ کی عبادت قبول کرے. تو ان اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ جو اچھے ہیں ان میں سے ایک اچھے امیر اہل سنت، ان کے کام سب کے سامنے. کل ان کا یوم ولادت ہے. اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے ہاتھ میں. اللہ پاک ان کو سلامتی نصیب فرمائے، ان کو عمر خضری عطا فرمائے. صلو علی